شاہکار اردو کی طرف سے سب دوستوں کی خدمت میں سید وجیہ الحسن بخاری کا سلام پہنچے۔ دوستوں کی خدمت میں پیش ہے نوشاد کی کہانی، نوشاد کی زبانی کا پارٹ نمبر 7۔ بات وہیں سے شروع کریں گے جہاں ہم نے پارٹ نمبر 6 میں ختم کی تھی۔ نوشاد فرماتے ہیں، پریم نگر میری پہلی آزادانہ فلم تھی۔ یہ کاٹھیا واڑ کے بیک گراؤنڈ پر بنی تھی۔ مظفر نگر کے رہنے والے پروفیسر رامانند کتھا واچک اس فلم کے ہیرو تھے۔ بنارس کی رہنے والی وملا کماری، جو کہ مشہور ترین فلم باغبان کی ہیروئن تھیں، وہ اس فلم کی بھی ہیروئن تھیں۔ سائیڈ ہیروئن حسن بانو تھیں اور ایک اہم رول ڈیوڈ ادا کر رہے تھے۔ میں نے موسیقی پر کام شروع کیا۔ مدھوک صاحب فلم کے گیت لکھنے والے بھی تھے۔ مجھے پہلی بار آزادانہ طور پر کام کرنے کا موقع ملا تھا۔ میں نے سوراشٹر کے لوک گیتوں کی اسٹڈی کی اور فلم کے گیتوں میں بھی یہی رنگ لانے کی کوشش کی۔ بھوٹانی صاحب میرے کام سے بہت خوش ہوئے۔ شری ساؤنڈ اسٹوڈیو کے لان میں تمام گیتوں کی ریکارڈنگ ہوئی۔ فلم میں کم از کم 8 گانے تھے۔ اس فلم کے کئی گیت مقبول ہوئے، مثلاً من کے تار ہلا جا، اپنے ہاتھوں سے او مورے ساجن، تارے تار ملا جا، اپنے ہاتھوں سے او مورے ساجن۔ یہ ہیرو کا گیت تھا جو پروفیسر رامانند کتھا واچک نے گایا تھا، بہت مقبول ہوا۔ اسی فلم کا ایک دو گانا میں کلی باغ کی تو بمبرا کالا اور ایک کورس گیت مت پوچھو بہار کی بتیاں، یہ سب کافی مقبول ہوئے۔ کورس گیتوں میں نے کاٹھیا واڑ سے کچھ بھجن گانے والوں کو خاص طور پر بمبئی بلایا اور ان کی آوازیں استعمال کی۔ اس فلم میں وملا کماری اور حسن بانو نے بھی اپنے اپنے گیت گائے تھے۔ بھوٹانی پروڈکشنز میں یہ رواج شروع سے چلا آ رہا تھا کہ فلم کے گیتوں کی طرزیں چاہے کوئی بھی موسیقار بنائے، مگر فلم کا بیک گراؤنڈ میوزک ایک جرمن موسیقار والٹر کافمین دیتے تھے۔ فلم پریم نگر کا بیک گراؤنڈ میوزک بھی انہوں نے دیا۔ 100 روپے مہینہ تنخواہ طے ہوئی تھی۔ 3 مہینے میں فلم مکمل ہو گئی، لہٰذا مجھے اس فلم کی موسیقی کے لیے صرف 300 روپے ملے، جبکہ سازندوں کو معاوضہ کے طور پر مجھ سے کہیں بڑی رقمیں ملیں۔ فلم پریم نگر کا ایک بھی ریکارڈ میرے پاس نہیں ہے، مگر لاس اینجلس امریکہ میں میرے پرستاروں نے میری موسیقی کا جو کلب بنایا ہے، وہاں یہ ریکارڈ موجود ہے۔ فلم پریم نگر بمبئی کے موجودہ اپسرا سنیما میں ریلیز ہوئی تھی۔ فلم کے پریمیئر پر مجھے بھی مدعو کیا گیا تھا۔ اس روز میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ زندگی میں پہلی بار اپنا نام سکرین پر آ رہا تھا۔ اس دن کے لیے میں نے بڑی منتیں مرادیں مانگی تھی۔ مشہور موسیقار کھیم چند پرکاش بھی فلم پریم نگر کے پریمیئر پر تشریف لائے تھے۔ انہوں نے میرے کام کو سراہا اور بھوٹانی صاحب سے کہا، دیکھیے میرے اسسٹنٹ نے کیا شاندار کام کیا ہے۔ یہاں مجھے کھیم چند جی کا ایک واقعہ بھی یاد آ رہا ہے۔ جب رنجیت کی فلم کنچن کی ریکارڈنگ پر سازندے مجھ سے تعاون نہیں کر رہے تھے تو کھیم چند جی نے اس موقع پر میری مدد کی تھی اور گیت کی طرز کی بے حد تعریف کی تھی۔ پھر جب کھیم چند جی کو پتہ چلا تھا کہ میں نے رنجیت سے استعفیٰ دے دیا ہے تو انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے اس موقع پر مجھ سے کہا تھا، نوشاد تم کام کرو، میں تمہارے ساتھ بیٹھوں گا، دیکھتا ہوں کون تمہاری مخالفت کرتا ہے۔ مگر میں نے کھیم چند جی سے یہی کہا تھا، میں آپ کا شکر گزار ہوں، مگر میں ان حالات میں کام نہیں کر سکتا۔ کھیم چند جی واقعی عظیم انسان تھے۔ جب تک زندہ رہے میرے کام پر ان کی نظر رہی۔ اگر میرا بنایا ہوا کوئی گیت ان کو بے حد پسند آتا تو اکثر میرے گھر پر آ کر میری تعریف کرتے۔ راجستھان کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے نیو تھیٹرز کے میوزک اسٹاف سے اپنا فلم کیریئر شروع کیا تھا اور پرانی فلم دیو داس میں اسسٹنٹ میوزک ڈائریکٹر تھے۔ کھیم چند جی جیسے اعلیٰ موسیقار اور بہترین انسان ہماری انڈسٹری میں کم ہی ملتے ہیں۔ یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ پریم نگر میں سازندوں کی حیثیت سے میں نے رنجیت کے ان سازندوں کو کام دیا تھا جن کی وجہ سے مجھے رنجیت کی فلم چھوڑنا پڑی تھی۔ فلم پریم نگر کی ریلیز کے بعد میرا تھوڑا بہت چرچا ہوا۔ مدھوک صاحب نے پرکاش پکچرز کے مالکان شنکر بٹ اور وجے بٹ سے میرا تذکرہ کیا
اور آزادانہ کام کی شرط کے ساتھ مجھے ان کی فلم مالا دلوا دی۔ یہاں پوری فلم کی موسیقی دینے کے لیے 660 روپے کا معاہدہ ہوا۔ میرے لیے یہ ایک بڑی رقم تھی۔ سوچا اب مجھے اختر صاحب کی دکان چھوڑ کر بمبئی میں اپنا گھر لے لینا چاہیے۔ دادر کے علاقے ہی میں ایک چال میں مجھے 10 روپے مہینے کے کرائے پر ایک کمرہ مل گیا۔ یہ بمبئی میں میرا پہلا گھر تھا۔ اس چال میں بل مزدور آباد تھے۔ مالا میں جے راج، مس روز اور جینت وغیرہ تھے۔ مدھوک صاحب کی کہانیاں اور گیت تھے۔ جے راج فلم کے ہیرو کے علاوہ اس کے ڈائریکٹر بھی تھے۔ جے راج کو آج تک یاد ہے کہ ان کی پہلی فلم مالا کی موسیقی نوشاد نے دی تھی۔ جے راج بہت بڑے انسان ہیں، میری بڑی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ اس زمانے میں ایک بات اور بھی تھی، موسیقار کو دھنیں بنانے کی پوری آزادی دی جاتی تھی۔ میوزک سیٹنگ کا دستور نہیں تھا کہ ڈائریکٹر بیٹھ کر موسیقار کے کام میں مداخلت کرے، جیسا کہ اس زمانے میں ہو رہا ہے۔ موسیقار نے دھن بنائی اور پروڈیوسر ڈائریکٹر سے کہا کہ گیت تیار ہے، بس پھر ریکارڈنگ ہو گئی اور حساب سے اس کو پکچرائز کر لیا گیا۔ اس زمانے میں فلموں میں گیت بھی بہت ہوتے تھے، 12 اور 8 کے درمیان کا اوسط رہتا تھا۔ فلم مالا میں جے راج کی آواز میں کوئی گانا ریکارڈ نہیں ہوا تھا۔ بنگال کے رہنے والے ستیت گھوش کی آواز جے راج کے لیے استعمال کی گئی تھی۔ مس روز اپنے گیت خود گاتی تھی، لہٰذا ان کو گیت رٹوانا پڑتا تھا۔ مس روز بنارس کے رہنے والے پرانی فلموں کے مشہور رائٹر اور ڈائریکٹر RS چودھری کی دوسری بیوی تھی۔ ابھی مالا مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ پرکاش کی دوسری فلم کا بھی معاہدہ ہو گیا۔ ان دنوں پرکاش پکچرز میں 2 یونٹ فلمیں بناتے تھے۔ A یونٹ کی فلمیں وجے بٹ ڈائریکٹ کرتے تھے اور B یونٹ کی فلمیں باہر کے ڈائریکٹر۔ اس دوسری فلم کے ہدایت کار CM لوہار تھے۔ میں پرکاش پکچرز کے B یونٹ سے وابستہ تھا۔ چونکہ اس فلم کے رائٹر مدھوک صاحب نہیں تھے، لہٰذا معاہدہ کرنے سے پہلے میں نے مدھوک صاحب سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا تمہیں یہ فلم ضرور کرنا چاہیے کیونکہ تمہیں اس فلم کے لیے 800 روپے مل رہے ہیں۔ اس فلم کا نام درشن تھا۔ کاسٹ میں پریم ادیب، رتن مالا، امیر بائی کرناٹکی، شاکر وغیرہ تھے۔ فلم میں 8-9 گانے تھے۔ اس فلم میں گانے بہتر اس لیے بھی ہو گئے کہ اس فلم کے فلمی ستارے اچھے گانے والے بھی تھے، مثلاً امیر بائی کرناٹکی اور پریم ادیب، جو بہت اچھا گاتے تھے۔ فلم درشن ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ پرکاش پکچرز کی اگلی فلم مجھے 1200 روپے معاوضے پر مل گئی۔ یہ فلم تھی اسٹیشن ماسٹر، جو میری پہلی سلور جوبلی فلم ثابت ہوئی۔ اسٹیشن ماسٹر میں پریم ادیب، رتن مالا، جگدیش سیٹھی، شاکر وغیرہ اہم ستارے تھے۔ ان کے علاوہ اس فلم میں ایک بچی کا رول بھی تھا جسے گیت بھی گانا تھا۔ میں نے اس فلم میں پہلی بار GM دورانی کو گلوکار کی حیثیت سے متعارف کرایا۔ دورانی کی آواز میں یہ گیت برس گئی رام بدریا کاری، بجھی نہ پیاس ہماری کافی مقبول ہوا تھا۔ میں نے دورانی سے ایک ایسی لڑکی لانے کے لیے کہا جو ایکٹنگ بھی کر سکے اور جس کی آواز بھی اچھی ہو۔ دورانی نے کہا کہ ان کی نظر میں ایک لڑکی ہے، آواز کافی سریلی پائی ہے، اسکول میں پڑھتی ہے۔ 2-3 دن بعد ایک بوڑھی عورت کے ساتھ فراق پہنے ہوئے ایک لڑکی آئی۔ میں نے لڑکی سے کہا تمہیں جو گانا آتا ہو وہ سناؤ۔ لڑکی نے جھجکتے ہوئے کسی گانے کی نقل سنائی۔ مجھے آواز اچھی لگی۔ میں نے لڑکی کے ساتھ آئی ہوئی بوڑھی عورت سے پوچھا یہ بچی فلموں میں کام کرے گی؟ بوڑھی عورت جو اس بچی کی نانی تھی نے جواب دیا کہ بچی اچھے اسکول میں پڑھتی ہے، اچھا کام ہوگا تو ضرور کرے گی۔ اس طرح سریا فلموں میں آئیں۔ فلم اسٹیشن ماسٹر کے لیے ان کا معاہدہ ہوا۔ یہ ہیروئن کی چھوٹی بہن کا رول بھی کر رہی تھی اور انہیں اپنا گیت بھی گانا تھا۔ سریا کا پہلا گیت یہ ریل ہمارے گھر کی باغے تیز ہوا سے، بمبئی والے بڑے مسافر نکلے کلکتہ سے ریکارڈ ہوا۔ فلم اسٹیشن ماسٹر کے گیت کار اور مکالمہ نویس PL سنتوشی تھے۔ کہانی اور منظر نامہ انو دکر نے لکھا تھا۔
جنہوں نے فلم پکار کا منظرنامہ بھی لکھا تھا۔ یہاں ہم نوشاد کی کہانی، نوشاد کی زبانی کا یہ حصہ ختم کرتے ہیں، لیکن نوشاد کی باتیں جاری رہیں گی۔ اگلے پارٹ نمبر 8 میں نوشاد کی باتوں کا سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے جہاں ابھی یہ سلسلہ ختم کیا جا رہا ہے۔ نوشاد صاحب نے یہ باتیں اپنے مختلف انٹرویوز میں بھی مختصراً بیان کی ہوئی ہیں جو یوٹیوب پر بھی موجود ہیں، لیکن ایک ترتیب اور تفصیل سے انہوں نے اپنی یہ کہانی اپنے ہی قلم سے ماہ نامہ شمع دہلی کے صفحات پر لکھی تھی، جو کافی عرصہ چھپتی رہی اور بہت زیادہ پسند کی گئی۔ انہوں نے اپنی اس کہانی کو مختلف ابواب یعنی چیپٹرز میں تقسیم کیا تھا، جس کے انہوں نے مختلف عنوان رکھے تھے۔ جو چیپٹر اب چل رہا ہے اس کا عنوان انہوں نے رکھا تھا راہی کو منزل ملی۔ یہی کہانی اسی ترتیب سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے جو ترتیب نوشاد صاحب نے رکھی تھی۔ دوستو، یہ دنیا ایک سرائے کی مانند ہے۔ ہم سب ایک انجانی منزل کے مسافر ہیں، اور ایک مسافر کی مانند اس دنیا میں وقتی طور پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ نوشاد صاحب بھی دنیا میں اپنا سفر ختم کر کے اپنی منزل کی طرف چلے گئے، لیکن دنیا کے اس سفر میں کئی لوگ ان کی زندگی میں آئے جن کا ذکر نوشاد صاحب اپنی داستان میں کر رہے ہیں۔ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ نوشاد صاحب کی زندگی کے کچھ اہم کرداروں کا ساتھ ساتھ ذکر کرتے جائیں تاکہ نئی نسل بھی ان کے نام اور کام سے واقفیت حاصل کرے۔ پچھلے پارٹس میں جناب موسیقار غلام محمد، رفیق رضوی، اداکارہ لیلا چٹنس، موسیقار کھیم چند پرکاش اور موسیقار جناب ماسٹر غلام حیدر صاحب کا ذکر ہو چکا۔ اس پارٹ نمبر 7 میں 2 اہم کرداروں کا ذکر آیا ہے، جناب جی ایم درانی اور سریا کا۔ سریا کے متعلق اگلے پارٹ نمبر 8 میں بات کریں گے، لیکن اب جاتے جاتے جناب جی ایم درانی کے متعلق کچھ ذکر کر کے جائیں تاکہ جو لوگ ان کے نام اور کام سے واقف نہیں ہیں، خصوصاً نئی نسل کے لوگ، ان کو پتہ چلے کہ وہ کیسی جناتی شخصیت کے مالک تھے۔ جناب جی ایم درانی کا اصل نام غلام مصطفیٰ درانی تھا۔ وہ 8 ستمبر 1919 کو پشاور میں پیدا ہوئے۔ وہی پشاور جو دلیپ کمار، راج کپور اور شاہ رخ خاں کے والد تاج محمد خاں کا بھی شہر ہے۔ جی ایم درانی کی والدہ ان کے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی انتقال کر چکی تھی۔ والد طبیعت کے سخت تھے، البتہ دادی ماں نے بڑے پیار اور لاڈ سے ان کو پالا۔ شاید اسی وجہ سے 6 جماعتوں سے آگے نہ پڑھ سکے اور دکانوں پر چھوٹے موٹے کام کرنے لگے۔ آخری کام ایک پینٹر کی دکان میں کیا، جہاں ایک آرٹسٹ کام کرتے وقت اس زمانے کے مشہور موسیقار رفیق غزنوی، جو کہ مشہور سلمہ آغا کے نانا بھی تھے، ان کی دھنیں گنگنایا کرتا۔ درانی صاحب کا بھی یہی معمول بن گیا۔ ایک دن اس آرٹسٹ نے بھی جب درانی صاحب کو گنگناتے سنا تو تعریف کرتے ہوئے پنجابی میں کہا، تیری آواز وچ تے بڑا لوچ ہے۔ اس نے درانی صاحب کی حوصلہ افزائی کی تو درانی صاحب نے ریڈیو پر رفیق غزنوی کے ریکارڈ خصوصی توجہ سے سننے شروع کیے اور روحانی طور پر رفیق غزنوی کو ہی اپنا استاد مان لیا۔ اس پینٹر کے ہاں جب ان کا دل لگنے لگا تو والد صاحب نے درانی کو زبردستی اپنے بھائی کی موٹر پارٹس کی دکان پر ملازم رکھوا دیا۔ یہاں دل نہ لگا۔ والد صاحب غصے کے تیز تھے، تشدد اور ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے تھے۔ ماحول اور حالات سے گھبرا کر درانی صاحب نے کوئی 22 روپے اکٹھے کیے اور گھر سے بھاگ نکلے۔ پشاور سے لاہور تک ٹرین میں بلا ٹکٹ سفر کیا، لیکن پکڑے نہیں گئے۔ لاہور میں کچھ عرصہ چھوٹے موٹے کام کیے، لیکن ریڈیو پر چند گیت گانے کا موقع مل گیا۔ ٹکے رہتے تو شاید اسی لائن میں ترقی کرتے، مگر پاؤں کا چکر دلی لے گیا۔ وہاں 4 ماہ رہے اور وہاں بھی ریڈیو پر چند گیت گائے۔ دلی سے ایک بار پھر ٹرین پکڑی، لیکن اس دفعہ ٹکٹ خرید لیا اور بمبئی آ پہنچے۔ بمبئی پہنچ کر درانی صاحب نے پھر ریڈیو پروگراموں کے لیے چکر لگانے شروع کر دیے۔ ایک روز کسی ریڈیو ڈرامے کا کوئی آرٹسٹ وقت پر نہ پہنچا تو اس کا کردار درانی صاحب کو دے دیا گیا۔ اس کے بعد درانی صاحب 3 سال بمبئی ریڈیو سے منسلک رہے، جہاں ان کی سرپرستی مشہور ادیب
پطرس بخاری کے چھوٹے بھائی جناب زیڈ اے بخاری یعنی ذوالفقار علی بخاری نے کی۔ بخاری صاحب ان دنوں بمبئی ریڈیو اسٹیشن کے ڈائریکٹر جنرل تھے۔ زیڈ اے بخاری کو فادر آف براڈ کاسٹنگ یعنی بابائے نشریات کہا جاتا ہے۔ درانی صاحب ہمیشہ بخاری صاحب کو اپنا استاد کہتے رہے۔ درانی صاحب نے بمبئی ریڈیو سے موسیقی کے مختلف پروگراموں کے علاوہ ریڈیو ڈراموں میں بھی کام کیا۔ یہیں سے ان کی شہرت کا آغاز ہوا۔ ریڈیو پر ہی نوشاد صاحب نے بھی ان کا کوئی گیت سنا اور انہیں بلوا بھیجا، اور درانی صاحب کو فلم درشن میں پہلی بار گیت گانے کا چانس دیا۔ پھر نوشاد صاحب نے ہی کاردار کی فلم شاردا کے لیے ان سے سولو گیت گوایا جو بہت مشہور ہوا، دنیا میں سب جوڑے جوڑے۔ وہ زمانہ سہگل، سریندر، کیسی ڈے، پنکج ملک، خان مستانہ کا تھا۔ اب درانی صاحب بھی اسی صف میں شامل ہو گئے۔ جی ایم درانی کے کریڈٹ پر یہ بھی ہے کہ جب پلے بیک سنگنگ کا آغاز ہوا تو پہلا گانا مس روز کے ساتھ درانی صاحب نے گایا۔ یہ فلم ساگر مووی ٹون نے بنائی تھی اور اس کے میوزک ڈائریکٹر درانی صاحب کے روحانی استاد رفیق غزنوی تھے، جن کی یہ دنیں گنگنایا کرتے تھے۔ رفیق غزنوی نے درانی صاحب کو اس گیت کے لیے کہا۔ درانی صاحب رفیق غزنوی کو انکار نہیں کر سکتے تھے، لیکن مشکل یہ تھی کہ درانی صاحب اس وقت ریڈیو ملازم کی حیثیت سے باہر کام نہیں کر سکتے تھے، لیکن غزنوی صاحب کے اصرار پر درانی صاحب نے کچھ شرائط کے تحت گیت گایا۔ شرائط یہ تھی کہ یہ گیت اتوار کی رات کو ریکارڈ ہوگا، باہر کے کسی آدمی کو اندر نہیں آنے دیا جائے گا تاکہ ریڈیو والوں کو علم نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ ریکارڈ یا ڈسک پر درانی صاحب کا نام نہ ظاہر کیا جائے گا۔ درانی صاحب نے یہ گانا اینگلو انڈین اداکارہ روز کے ساتھ گایا تھا۔ اس گانے کے لیے درانی صاحب کو 75 روپے معاوضہ دیا گیا تھا، جبکہ ریڈیو پر یہ ماہانہ 70 روپے لیتے تھے۔ 31 دسمبر 1940 کو درانی صاحب نے ریڈیو کی ملازمت چھوڑ دی اور آزادانہ طور پر فلمی کیریئر اپنا لیا۔ درانی صاحب نے بطور اداکار بھی کئی فلموں میں کام کیا، لیکن ہم لوگ کے علاوہ ان کی کوئی بھی فلم کامیاب نہ ہوئی۔ 1941 میں درانی صاحب نے خواجہ خورشید انور کے ساتھ فلم کڑمائی میں بطور اسسٹنٹ میوزک ڈائریکٹر کام کیا۔ بعد ازاں انہوں نے نوشاد صاحب، پنڈت روی شنکر، شنکر راؤ ویاس اور بندو ہاں کے ساتھ بھی بطور اسسٹنٹ موسیقار کام کیا۔ درانی صاحب نے بطور میوزک ڈائریکٹر بھی کئی فلموں میں کام کیا۔ وجے لکشمی، دھڑکن اور کافی فلمیں ان کے کریڈٹ پر ہیں، لیکن بہرحال وہ بطور ایک گلوکار کے ہی مشہور ہوئے۔ درانی صاحب محمد رفیع کے بھی آئیڈیل تھے۔ رفیع صاحب نے ابتدائی دور میں انہی کی نقالی کی۔ 1944 میں رفیع صاحب کو درانی صاحب کے ساتھ شیام سندر کی موسیقی میں فلم گاؤں کی گوری میں ایک گانے کا موقع ملا۔ یہ ایک قوالی تھی جس کے بول تھے، اجی دل ہو قابو میں تو دلدار کی ایسی تیسی۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ درانی صاحب کے زوال کا سبب بھی محمد رفیع صاحب کی ذات تھی، جن کی مقبولیت کے آگے کوئی نہ ٹھہر سکا۔ مثال کے طور پر فلم دیدار کو لیجئے، اس میں شمشاد بیگم کے ساتھ درانی صاحب کا ایک دگانا تھا، نظر پھیرو نہ ہم سے، لیکن اصل شہرت اور مقبولیت محمد رفیع کے گانوں کو ملی، جو آج بھی مقبولیت میں سر فہرست ہیں۔ ہوئے ہم جن کے لیے برباد، نصیب در پہ تیرے آزمانے آیا ہوں، میری کہانی بھولنے والے تیرا جہاں آباد رہے۔ درانی صاحب کی شادی ستارہ بیگم سے ہوئی تھی، جنہوں نے جیوتی کے نام سے کئی فلموں میں بطور اداکارہ اور گلوکارہ کام کیا تھا۔ 1921 میں آگرہ میں پیدا ہونے والی ستارہ بیگم کو ہدایت کار محبوب خان نے سب سے پہلے جیوتی کے نام سے فلم ایک ہی راستہ میں چانس دیا۔ اسی فلم سے وہ راتوں رات مشہور ہو گئی۔ بعد میں کامریڈ، دیور، چھوٹی بہو، رادھیکا، پوجا، درشن، کافی فلموں میں انہوں نے کام کیا۔ جیوتی یعنی ستارہ بیگم اپنے دور کی مشہور گلوکارہ اور اداکارہ وحیدن کی چھوٹی بہن تھی۔ 1913 میں پیدا ہونے والی وحیدن بائی آگرہ کی مشہور طوائف اور مغینہ تھیں۔ 1938 اور 40 کے درمیان یہ مشہور اداکارہ اور گلوکارہ تھی۔ رکشہ والا، ٹھوکر، علی بابا وغیرہ ان کی مشہور فلمیں تھیں۔ بعد میں ایک نیک انسان، عبد الرحیم
وحیدن کی زندگی میں آیا اور اس کو کوٹھے سے اٹھا کر کوٹھی میں منتقل کر دیا۔ وحیدن نے صرف 38 سال کی عمر پائی اور کچھ عرصہ بیمار رہ کر یہ دنیا چھوڑ گئی۔ وحیدن کی بیٹی نواب بانو عرف نمی بعد میں ایک مشہور ہیروئن بنی۔ جب نمی کی ماں یعنی وحیدن کا انتقال ہوا تو اس وقت نمی کی عمر 9 سال تھی۔ نمی کو اس کی دادی اور خالہ یعنی جیوتی نے ہی پالا۔ بعد میں نمی کو اس کی دادی نے محبوب ہاں سے ملایا۔ وہیں راج کپور نے انہیں دیکھا اور فلم برسات میں نمی کو پہلا چانس ملا۔ وحیدن کے انتقال کے بعد جیوتی نے بھی فلم لائن چھوڑ دی تھی اور درانی صاحب سے شادی کر لی۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے کہ محمد رفیع کی مقبولیت کے سبب درانی صاحب آہستہ آہستہ فلم انڈسٹری سے دور ہوتے ہوتے بالکل ہی دور ہو گئے اور تقریباً فراموش کر دیے گئے۔ 1982 میں ٹاکیز یعنی بولتی فلموں کے 50 سال پورے ہونے پر ٹاٹا آئل ملز والوں نے ایک پروگرام کیا تھا جس کا ٹائٹل مارٹل مین امورٹل میلوڈیز تھا۔ اس کی کمپیئرنگ شبانہ اعظمی نے کی تھی۔ اس پروگرام میں جناب درانی صاحب کو بھی مدعو کیا گیا تھا، جنہوں نے 40 سال بعد اپنا مقبول گیت نیند ہماری خواب تمہارے کتنے میٹھے کتنے پیارے حاضرین کو دوبارہ سنایا۔ جناب درانی کی آواز اس وقت بھی بہت اچھی اور زبردست تھی۔ جناب درانی کو اس گیت پر بہت داد ملی، بہت سی تالیاں ان کے لیے بجائی گئیں۔ یہ گیت اور پروگرام یوٹیوب پر موجود ہے، ضرور دیکھیے اور ہماری بات کی تصدیق کیجیے۔ اس پروگرام کے بعد جناب درانی بیمار رہنے لگے، خصوصاً گلے کی تکلیف نے انہیں بہت پریشان کیا۔ 8 ستمبر 1988 کو تقریباً 68 سال کی عمر میں درانی صاحب نے اس دنیا کو الوداع کہا۔ البتہ ان کے گیت اور یادیں زندہ رہیں گی۔ درانی صاحب نے اپنی زندگی کا آخری انٹرویو جناب راجیو مرزا کو دیا تھا، جو شمع نئی دہلی کے صفحات پر شائع ہوا تھا۔ اس انٹرویو کے صفحات اس ویڈیو کے آخر میں دیے جا رہے ہیں تاکہ کسی بھی شکل میں یہ بھی محفوظ ہو جائے۔ اس کی بیک گراؤنڈ میں آواز نہ ہوگی۔ دلچسپی رکھنے والے حضرات اسے پاز کر کے یعنی روک کر انہیں پڑھ سکتے ہیں۔ خوش رہیے، سلامت رہیے، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے۔ سید وجیہ الحسن بخاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔